بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں اذن ہوتا ہے، یعنی جہاں اجازت ہوتی ہے، تو وہ چیز انسان کے لیے نفع مند بنتی ہے یا نقصان دہ بنتی ہے، اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر جادو بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب یہاں سوال ہے کہ جس پہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اذن کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں اللہ رب العالمین کے اذن کے ساتھ نقصان دے سکتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے نظر بد، بری نظر۔ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے دیکھنے میں یہ تاثیر ڈال سکتے ہیں کہ اس کا دیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ اللہ کے اذن سے کسی کا دیکھنا، کسی کی نظر انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کلی طور پہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا انکار کرنا درست نہیں ہے، اور بعض لوگ ہر چیز کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی درست رویہ ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ جادو کی طرح جو نظر بد ہے اس کا وجود بھی ہے، لیکن ہر بیماری نظر بد کا نتیجہ ہو یہ ضروری نہیں، لیکن بہرحال یہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کے بارے میں جو فیصلے ہیں موت کے متعلق، ایک تو وہ فیصلے جو اللہ نے بندوں کے بارے میں کیے، آپ نے فرمایا اللہ کے فیصلوں کے بعد جو موتیں کسی وجہ سے ہوتی ہیں جن کو دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی موت بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کی قدر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ظاہری وجہ ہوتی ہے وفات کی، موت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہی ہے لیکن اس میں کوئی ظاہری وجہ بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فیصلوں کے بعد سب سے زیادہ میری امت میں جو موت واقع ہوگی بالعین، اس کا ایک سبب نظر بد ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تستنزل الحالق، نظر بد کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان بلندی سے پستی میں گر سکتا ہے، زندگی سے موت کے منہ میں جا سکتا ہے، اچھے حالات سے برے حالات کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، اسے بخاری کی روایت ہے، چھوٹی لڑکی کو دیکھا، اس کے منہ میں نشانات تھے، دھبے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو، اس بچی کو جس کے منہ میں نشانات ہیں، دھبے ہیں، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ، اس کو نظر لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیماری کی تشخیص فرمائی نظر بد کے ساتھ، اور آپ نے پھر اس کے علاج کی طرف بھی توجہ دلائی اور بتایا کہ اس چیز کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا واقعہ بھی سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے، جن میں سے ایک سفر میں تھے، اللہ کے رسول بھی سفر میں تھے، تو رستے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے، سب لوگ اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے، آگے پھر کوچ کرنا تھا، کوئی اپنا سامان باندھ رہا ہے، کوئی اپنا تیار ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابی غسل کر رہا ہے، دوسرا پاس سے گزر، نظر پڑی جسم پہ، جسم بڑا خوبصورت تھا، تو جو پاس سے گزرا ہے اس سے بڑی تعریف، اس نے کہا کیا بات ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے اس کا۔ جیسے یہ بات کہے کہ یہاں سے گزرا ہے، یہ جو غسل کر رہا تھا وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ جو پاس موجود تھے بڑے حیران ہوئے، اس کو کیا ہوا، یہ تو بھی بالکل صحیح تھا۔
اب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے علاوہ اور کیا آپشن تھا، اور وہ اسی آپشن کو لیتے تھے. اٹھایا رسول اللہ کے پاس لے گئے اور جا کے اللہ کے رسول اسلام کو بتایا کہ اس طرح یہ غسل کر رہا تھا، فلاں شخص آیا، اس نے یہ بات کہی، گزر گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال یہ کیا، علامہ تقتل صاحبک، اللہ کے بندے کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو نے اس کی قتل کا ارادہ کیا؟ اس نے کہا نہیں جی میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگر تیرا یہ ارادہ نہیں تھا پھر تجھے چاہیے تھا جب تجھے اپنا بھائی یا اس کی کوئی چیز اچھی لگی، پسند آئی، دل کو بھائی، لولا بارکت له فیہا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اگر تو نے برکت کی دعا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جس انسان کی بری نظر ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس بری نظر والے کا بھی اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا. رسول اللہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے اور یہ برکت کی دعا اپنے دوست اور ساتھی کو نہیں دیتا اور نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وقت کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈالے، اس کو قید میں ڈالے، جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے اسے عام مسلمانوں کی طرح آزاد نہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر تیرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو نے اس کو برکت کی دعا کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی دوسرے کو نظر بد کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے برکت کی دعا دینا ہوگی. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن اور غلط فہمی کا ازالہ ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا بڑے، کہتے بھی یہی ہیں اور لوگوں کو تلقین بھی کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ پڑھو. حالانکہ کتاب و سنت میں، قرآن مجید میں، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث میں جو کلمہ ماشاءاللہ ہے یہ نظر بد سے بچانے کے لیے کہیں ذکر نہیں ہوا. ذکر کہاں ہوا ہے؟ اب سورہ کہف پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ وہ جو آیتیں ہیں پیچھے ان کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوا ہے. دو لوگوں کا اللہ قصہ بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کو اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 باپ دیے ہوئے تھے، بڑا نوازا ہوا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوا تھا. دوسرا بندہ اس کو سمجھا رہا تھا اور سمجھاتے ہوئے اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، تجھے چاہیے تھا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوتا اور تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تجھے چاہیے تھا جب تو اپنے باغ میں آیا اللہ کا انکار کرنے کی بجائے تو یہ کہتا کہ یہ جو کچھ ہے ما شاء اللہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ اس نے مجھے دے دیا. لا قوت الا باللہ، قوت طاقت صرف اللہ کی توفیق سے انسان کو ملتی ہے. تجھے چاہیے تھا جب تو اپنے باغ میں آیا تو اس وقت یہ جملہ ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں تکبر کا اندیشہ ہو، جہاں بڑے پن کا اندیشہ ہو، جہاں ناشکری کا اندیشہ ہو، ما شاء اللہ کا جو کلمہ ہے اس کا محل وہ موقع ہے. نظر بد کی جگہ پہ ما شاء اللہ بولنا اس کا یہ موقع محل قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا. اس لیے ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہم نے تو ماشاءاللہ بھی پڑھا تھا، نظر پھر بھی لگی، نظر لگے گی بھائی آپ نے وہ کلمہ پڑھا کہ جو پڑھنے کی ضرورت تھی. ماشاءاللہ اگر ویسے کسی نے پڑھنا پڑھ لی، لیکن اس موقع کے اوپر ماشاءاللہ دین نے ہمیں بتایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے لولا بارکت له فیہا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. برکت کی دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے. یہ برکت اردو میں کہہ دیں، عربی میں کہہ دیں، لیکن دعا برکت کی ضروری ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں
کسی سے اس کو برکت کی دعا دیتے ہیں. کسی کے نکاح شادی کا موقع ہوتا ہے وہاں اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم دودھ پیتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، برکت کی دعا کرتے ہیں اپنی. تو جس شخص کو ہم نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، یا جو شخص جس کی کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو برکت کی دعا دیں گے. اگر برکت کی دعا نہیں دیں گے اور ہماری نظر سے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم مجرم ہوں گے، قصور بات. اس میں چیز یہ بھی یاد رکھیں، بری نظر والا شخص بعض اوقات اس کے ساتھ حسد شامل ہوتا ہے اور بعض اوقات حسد شامل نہیں بھی ہوتا. بری نظر محبت کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے. والدین کی اپنے بچوں کو نظر رکھ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں دوسرے کو نظر رکھ سکتی ہے. تو بعض اوقات اس کے اندر حسد شامل ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، اور بعض اوقات یہ جذبہ حسد والا شامل نہیں ہوتا. بس انسان نے دیکھا، اس کو کوئی چیز اچھی لگی، اس نے اس کی تعریف کی اور برکت کی دعا نہیں دی، تو ممکن ہے جو اس کا دیکھنا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے. اب آخری بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس واقعے میں جو میں نے ذکر کیا تھا، ذکر فرمایا کہ اب اس کا حل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بیان کیا، اور وہ حل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جس نے نظر لگائی ہے اس سے وضو کرواؤ. اس سے وضو کروایا گیا ایک برتن کے اندر، وضو کیا اس نے، اس کے ہاتھوں کا، چہرے کا، مرفقین، بازوں کا، قدموں کا سارا پانی اس کے اندر گرا. اس کے بعد اس شخص نے اپنے ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو حصہ ہے، اس حصے سے کپڑا ہٹا کے یہاں پہ پانی پایا اور اس پانی کے اندر ملایا. اس کے بعد جس کو نظر لگی تھی اس کو بٹھایا گیا، بٹھا کے سر کی طرف سے پیچھے والی جانب سے بٹھا کے پچھلی سائڈ سے اوپر سر کی طرف سے وہ پانی اس کے اوپر سے اڈیل گیا. جیسے ہی پانی اس کے اندر اوپر سے اڈیلا گیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے رسیوں سے اس کو کھول دیا. اور یہ چیز جو حدیث میں بیان ہوئی، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ مشاہداتی چیز ہے، تجرباتی چیز ہے. کئی لوگوں کو جب اس بارے میں بتایا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا علاج کیا تو ایک لمحے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو سے. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کو پتا ہے نظر کس کی لگی ہے، یا جس کی لگی ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے. یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، بری نظر والا وہ مانتا بھی نہیں کہ مجھے نظر لگی، تو ہی سمجھتے ہیں لوگ اپنی. کسی کو آپ کہیں نا اپنے وضو کا پانی دے، مجھے ڈر ہے آپ کے بارے میں، تو وہ شاید وضو کا پانی تو نہ دے، کچھ اور ہی ہو جائے وہاں. تو یہاں پہ جب بتانا ہو یا حالات ایسے نہ ہو کہ آپ کسی سے وضو کروا سکیں اس طرح، تو پھر حل کیا ہے؟ پھر اس کا حل صرف اور صرف اذکار ہے، ذکر و اذکار ہے. ذکر و اذکار میں دو تین چیزیں پڑھی ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ذکر وہی ہے جس سے جناب ابراہیم اپنے بیٹوں کو دم کرتے تھے، اور وہ ذکر یہ تھا اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں لیتا ہوں. تمہیں انسان اپنے آپ کو دم کرنا چاہتا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ پڑھ لے. میں اللہ کے ان کلمات جو بڑے مکمل ہیں ان کے ساتھ پناہ میں لیتا ہوں اپنے آپ کو. من شر کل شیطان، شیطان کے ہر شر سے، شیطان کے ہر شر سے، وہامۃ ومن کل عین لامۃ، بری نظر سے اور اس کی ہر سازش سے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں، 3 دفعہ شام میں یہ دم کرتے تھے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ابراہیم، اسحاق اور جناب اسماعیل کو یہی پڑھ کے دم کرتے. تو ایک تو یہ دم. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دفعہ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. اور وہ جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بتائے، اور الفاظ یہ ہیں بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ترجمہ اس دعا کا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں. یہ جبریل امین رسول اللہ علیہ وسلم کو آ کے دم کرے، اور اللہ کے رسول ہمیں بتایا اللہ یشفیک،
بسم اللہ یقین، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں. اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے. من شر، من کل شیء یؤذیک، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. او عین حاسد، یا کسی حاسد کی بری نظر سے. اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک. لفظ دوبارہ آتے ہیں اینڈ پہ. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے ساتھ دم کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں بتائی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود نتیجہ نہیں اس کو ملتا، رزلٹ اس کو نہیں ملتا. دیکھیں اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے. بندے کی پلاننگ بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کی حکمت عملی میں کہیں فرق، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے جو ایک آخری بات سمجھنے بس بات ختم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کھولتے ہیں، ایک ایک چیز ہر ایک کو بیان کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ فتنہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. اگر تم چاہتے ہو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا، تو ان کو چھپایا کرو. فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے انسان پہ حسد کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کون آپ سے حسد کرنے والا ہے، کون آپ کے لیے برکت کی دعا کرنے والا ہے، کون آپ سے محبت رکھنے والا ہے. یوں ہر چیز ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ جہاں کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اپنے اذکار کے اوپر بھی پوری توجہ کریں. جہاں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً ذکر اللہ کی طرف. ذکر اللہ ہماری زندگی میں 0 ہوتا ہے، اور اپنی تعریفیں 100 پہ ہوتی ہیں، اپنی اولاد کی تعریفیں 100 پہ ہوتی ہیں. ہر کامیابی اس کا کریڈٹ ہر مجلس میں بیٹھ کے ہمیں لینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اچھے خاصے چلتے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، اچھے خاصے بہترین کاروبار زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں مدارس کے ساتھ چونکہ ہمارا تعلق ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ، بچے بڑے شوق سے پڑھنے آتے ہیں، زیادہ تر حفاظ حفظ کرنے کے لیے طالب علم آتے ہیں، بڑی جلدی ان کو نظر لگتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بس جیسے ہی ہم داخل کرواتے ہیں بچے کو، پورے خاندان میں ہم بات کر دیتے ہیں، ہر ایک کو بتا دیتا ہے مجھے یہ ہونے لگا، پتہ نہیں وہ ہونے لگا، پتہ نہیں بس کیا ہو گیا کچھ عرصے میں. اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز زیرو ہو جاتی ہے. اس کی ایک وجہ وجوہات میں نے کہا اور بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ نظر بد ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کہا ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ اور چھپاؤ. جہاں اظہار ہو جائے، جہاں ضرورت ہو کرنے کی، وہاں دوسرا برکت کی دعا نہیں دیتا، آپ خود اپنے لیے برکت کی دعا کر لیں، بار بار اپنے لیے برکت کی دعا کریں. اللہم بارک لی فی، اے اللہ میرے لیے اس چیز کے اندر برکت ڈال دے. اگر دوسرا نہیں کہا اس کو کہہ دیں، باقاعدہ کہیں کہ برکت کی دعا دو مجھے. اور اگر وہ بری نظر سے دیکھنے والا بھی ہے اور اس کی زبان سے برکت کی دعا نکل گئی، تو انشاءاللہ نظر بد نہیں ہو سکتی، یہ چیز نقصان نہیں دے گی. ہم جو مسکنسیپشن پہ کھڑے تھے نا، ایک غلط فہمی پہ کھڑے تھے، ماشاءاللہ 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 بڑا بہترین کرنا ہے، لیکن اس کی جگہ اس کا موقع تکبر ہے. جہاں تکبر ہو اس کے مقابلے میں ماشاءاللہ، جہاں نظر بد ہو اس کے مقابلے میں ماشاءاللہ نہیں، اس کے مقابلے میں برکت کی دعا. جب ہم برکت کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ کرے گا. مجھے آپ کو اللہ اس کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.